نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک خوبصورت دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ دعا جو مصیبت سے پہلے پڑھی جائے یا مصیبت کے بعد پڑھی جائے، اللہ جل شانہ تمام مصائب سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس دعا کی طاقت یہ ہے کہ چوتھے آسمان سے فرشتہ اتر کر بھی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال تک خادم رہے، وہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان سے منقول ہے کہ ایک صحابی تاجر تھے جن کا نام ابو معلق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تجارت کی غرض سے سفر پہ گئے۔ ان کو ایک ڈاکو نے گھیر لیا اور کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابو معلق نے کہا کہ سامان لے لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکو نے کہا کہ میں آپ کا خون کروں گا، میں آپ کو ماروں گا، میرا مقصد سامان چھیننا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو قتل کرنا ہے۔ حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے 4 رکعت نفل ادا کرنے دیجئے۔ ڈاکو نے کہا کہ ٹھیک ہے، نفل ادا کر لیں۔ نفل کی اجازت مانگ کر 4 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے انہوں نے وضو کیا۔ وضو کر کے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے نوافل ادا کی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد انہوں نے خوبصورت دعا پڑھی۔ انہوں نے اللہ جل شانہ کو اپنے مخصوص انداز میں پکارا۔ انہوں نے جن خوبصورت کلمات کے ذریعے پکارا وہ کلمات بھی بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ دعا پڑھی، پھر انہوں نے دوسری دفعہ دعا پڑھی، تیسری دفعہ دعا پڑھی، چوتھی دفعہ دعا پڑھ رہے تھے، ایک گھوڑ سوار تیز رفتار شاہ سوار آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی تلوار سے ڈاکو کو مار دیا۔ حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی دفعہ دعا پڑھی تھی، آسمان پہ شور شروع ہو گیا تھا، آسمان 7 آسمان بجنا شروع ہو گئے۔ جب آپ نے دوسری مرتبہ دعا پڑھی تو یہ آوازیں آنے لگ گئیں کہ کوئی مصیبت زدہ پکار رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے دعا پڑھی تو میں نے اللہ جل شانہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ، اس مصیبت زدہ کی مدد کے لیے مجھے مامور کیا جائے، مجھے اتارا جائے۔ تو چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے مجھے اتارا گیا، اور اس فرشتے نے یہ بھی کہا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، اللہ جل شانہ مصیبت سے پہلے پڑھے گا تو تمام مصائب سے محفوظ کر لیں گے، اور اگر مصیبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی مصیبت دور فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے، مصائب سے پہلے پڑھی جائے تو مصائب سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور اگر مصائب کے بعد پڑھی جائے تو مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ اس دعا کا خوب کرشمہ آپ کے سامنے ہے اس واقعہ کے اندر کہ انہوں نے صرف 4 دفعہ پڑھی، اللہ نے چوتھے آسمان سے مدد کے لیے فرشتہ اتارا اور جان بچ گئی۔ وہ دعا پڑھ دیتا ہوں، یاد کر لیجئے، آپ بھی پڑھا کیجئے۔ بہت سے مصائب سے، حوادثات سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ رہ جائیں گے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ واقعہ منقول ہے مشہور صحابی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ترین صحابی ہیں، آپ کی 13 سال خدمت پر معمور رہے۔ دعا پڑھ دیتا ہوں اور ہم لکھ بھی دیتے ہیں، یاد کر لیجئے۔ یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألک بعزتک التي لا ترام وملک الذي لا يضام وبنورک الذي ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألک بعزتک التي لا ترام وملک الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث وغثني يا مغيث وغثني يا مغيث وغثني يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث وغثني يا مغيث وغثني يا مغيث وغثني۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تمام مصائب، تمام بلیات، تمام آفات، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، دل کو تسلی اور تسکین ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔